UGC नेट اردو پیپر یونٹ 7 مغربی تنقید افلاطون 424 قبل مسیح تا 344 قبل مسیح 424 قبل مسیح میں پیدائش اور 344 قبل مسیح میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ نامور یونانی فلسفی افلاطون کا زمانہ حضرت عیسیٰ سے لگ بھگ 400 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ وہ سقراط کا شاگرد اور ارسطو کا استاد تھا۔ افلاطون شاعر تھا، لیکن شاعری سے مایوس ہو کر آخر کار فلسفے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تنقید کے فن پر اس نے کوئی مستقل کتاب نہیں چھوڑی، لیکن مکالمات افلاطون میں ایسے اشارے موجود ہیں جن سے ان کے تنقیدی نظریات آسانی کے ساتھ مرتب کیے جا سکتے ہیں۔ ان مکالمات میں جمہوریہ اور قانون خاص طور پر اہم ہے۔ افلاطون نے ایک جگہ کہا ہے کہ شاعری کا زمانہ رخصت ہوا، اب فلسفے کا زمانہ ہے، اور فلسفہ ہی علم و صداقت کا سرچشمہ ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس نے اپنی تمام نظموں کو جلا ڈالا، اور جب اس نے ایک مثالی ریاست کا تصور پیش کیا تو شاعروں کو اس سے شہر بدر کر دیا۔ اس لیے یہ نتیجہ نکال لیا گیا کہ وہ شاعری کا دشمن تھا۔ لوگ بھول گئے کہ وہ خود شاعر تھا اور اعلیٰ درجے کی شاعری کا قدردان۔ وہ اس شاعری کو ناپسند کرتا ہے جو اخلاق کو خراب کرے، عوام کے پست جذبات کو بھڑکائے، بد تہذیبی اور بد مذاقی کی علم دے۔ سیڈنی کہتا ہے کہ افلاطون کا اعتراض شاعری پر نہیں بلکہ پست اور غیر اخلاقی شاعری پر ہے۔ افلاطون کے زمانے میں یہ خیال عام تھا کہ شاعری کسی شعوری کوشش کا نتیجہ نہیں، کوئی غیبی طاقت شاعر سے یہ کام لیتی ہے۔ شاعر جب شعر کہتا ہے تو وہ اپنے آپ میں نہیں ہوتا، بلکہ اس پر جذب کی کیفیت یا جنون کا عالم طاری ہوتا ہے۔ اس خود فراموشی کے عالم میں وہ کچھ بھی کہہ گزرتا ہے، دیوی دیوتاؤں کی توہین کرتا ہے اور انسانی جذبات میں تہذیب کے بجائے ہیجان پیدا کر دیتا ہے۔ ڈرامے سے افلاطون اس لیے بیزار ہے کہ ڈرامے کے زیادہ تر کردار بزدل، بدمعاش اور مجرم ہوتے ہیں۔ ڈرامہ نگار ڈرامہ لکھتے وقت اپنے آپ کو ان کرداروں میں جذب کر دیتا ہے، اور جب ڈرامہ پیش کیا جاتا ہے تو دیکھنے والوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ وہ بھی خود کو ان کرداروں کے سانچے میں ڈھال لینا چاہتے ہیں۔ افلاطون المیہ کے نسوانی کرداروں کو خاص طور پر مذمت کرتا ہے، کیونکہ یہ عورتیں عموماً عشق لڑاتی، روتی بسارتی یا لڑتی جھگڑتی نظر آتی ہیں۔ تربیہ کے کرداروں کو سستہ
کو سستا مذاق پر برباد کر دیتا ہے۔ تربیہ کی ایک بات البتہ افلاطون کو پسند ہے، وہ یہ کہ جب ہم کسی کی کمزوری پر ہنستے ہیں تو وہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ اس کمزوری سے ہمیں بچنا چاہیے۔ مطلب یہ کہ افلاطون شاعری سے اخلاقی تعلیم کا کام لینا چاہتا ہے۔ افلاطون اس شاعری کا حامی ہے نہیں جس سے صرف مسرت حاصل ہو۔ اس کے نزدیک شاعری کا اصل کام زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ یہ مقصد اس طرح حاصل ہو سکتا ہے کہ شاعر اور ڈرامہ نگار زندگی کو ویسا نہ پیش کرے جیسی کہ وہ ہے، بلکہ اس طرح پیش کرے یا دکھائے جیسا کہ اسے ہونا چاہیے۔ جو کردار پیش کیے جائے وہ مثالی ہو تاکہ اچھے کرداروں کی نقل کرنے والے بھی اچھے ہو جائیں۔ اب یہ بات واضح ہو گئی کہ افلاطون معلم اخلاق تھا اور چاہتا تھا کہ شاعری اور ڈرامہ اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دیں۔ اعلیٰ اور اخلاقی شاعری کا قدردان ہونے کے باوجود افلاطون شاعری اور مصوری کو فلسفے سے نیچی سطح پر رکھتا ہے۔ اسے شکایت ہے کہ شاعر جذبات کو توڑ مروڑ کے اور مصور رنگوں کو خلط ملط کر کے پیش کرتے ہیں اور دونوں نقل کی نقل کرتے ہیں۔ افلاطون اپنے نظریۂ نقل کو ایک پلنگ کی مثال سے واضح کرتا ہے، جس کی اصل مثال خدا کے دین میں محفوظ ہے۔ بڑھی پلنگ بناتا ہے تو اس شکل کی نقل کرتا ہے، اس طرح اس کی نقل اصل سے ایک قدم دور ہوتی ہے۔ مصور پلنگ کی تصویر بناتا ہے تو وہ بڑھی کی نقل کرتا ہے جو گویا اصل سے 2 قدم دور اور بے وقعت ہوتی ہے۔ یہی حال شاعری کا ہے۔ افلاطون شاعری کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ 3 حصوں میں: بیانیہ شاعری، ڈرامائی شاعری اور رزمیہ شاعری۔ اور اس کا خیال ہے کہ آخری 2 میں نقالی کا عنصر زیادہ ہوتا ہے۔ شاعر اور مصور کے یہاں افلاطون کو ایک اور بات مشترک نظر آتی ہے، وہ یہ کہ دونوں کی تخلیقات ٹھوس نہیں ہوتی بلکہ موہوم عکس پیش کرتی ہیں، اس لیے دونوں حقیقت سے کمتر درجے کی ہوتی ہیں۔ افلاطون فن کو ایک جاندار شے تسلیم کرتا ہے۔ جس طرح جسم سر اور پیر رکھتا ہے، اسی طرح ایک فن پارے میں آغاز، وسط اور انتہا ہوتے ہیں جو آپس میں گہرا ربط رکھتا ہے۔ افلاطون مشق اور مطالعے کو اہمیت دیتا ہے اور اس فن کی قدر کرتا ہے جس میں محنت ہو۔